اگر کوئی مائی کلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پاسی دے، توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خور معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ذی شان اہل اللہ اور غیر اللہ میں فرق۔ اس فرق نو سمجھ لینا صحت عقیدہ اور صحیح العقیدہ مسلمان ہومن دے واسطے، سنی مسلمان ہومن دے واسطے اشد ضروری ہے۔ اس فرق نو سمجھنا صحیح مذہب والا ہونا ہے، اور یہ نہ سمجھ سکنا بد مذہب ہونا ہے۔ اہل اللہ اور غیر اللہ دا فرق بندہ نہ چیز اج دے خطبے وچ یہ فرق بیان کرے گا۔ دعا کرو انبیاء اور اولیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم دا توسل اور تصدق اللہ تبارک و تعالی فقیر نو اس دی کامل سمجھ عطا فرماوے اور تواڈے تک صحیح معنی وچ پہنچاون دی توفیق دے۔ دوستو گل یہ کہ اہل اللہ دا معنی اللہ والے، غیر اللہ دا معنی اللہ دے غیر۔ اہل اللہ وہ ہوندے نے جنہاں دا اللہ نال تعلق ہوے، جنہاں دا رب نال تعلق ہوے وہ اہل اللہ نے۔ جنہاں دا کسے طریقے رب نال تعلق نہیں، یعنی دینی عظمت اور رشتہ انہاں دا اللہ تعالی نال نہیں، وہ غیر اللہ نے۔ دوسرے لفظاں جنہاں نو قرب خدا حاصل ہوئے وہ اہل اللہ نے، اور جڑے لوگ ہر طرح نال، جڑی مخلوق ہر طرح نال اللہ دے قرب تو خالی ہے وہ غیر اللہ ہے۔ اہل اللہ اور اللہ دے نال تعلق رکھنے والے بندے، انہاں دا قرب، انہاں دی نزدیکی انساناں دے اوتے فرض ہے، انہاں دے نیڑے ہوے گا۔ اللہ دے تعلق والے بندیاں دے نیڑے ہوے گا تے رب دا راہ بھی انہوں پتہ لگے گا۔ جے سرے تو انہاں تو ہی دور ہونا ہے جنہ رب دا راہ، کیونکہ انہوں نے تعلق حاصل ہے، انہوں نے رب دا قرب حاصل ہے، انہوں راہ دسنا ہے۔ اللہ دے انبیاء جننے بھی نے سارے نبی رسول اللہ دے تعلق والے ہوندے نے، رب دے قرب والے ہوندے نے۔ انبیاء سارے اللہ دے تعلق والے ہوندے نے، ولی سارے رب دے تعلق والے نے۔ انبیاء دا قرب، انبیاء نال عقیدت، اولیاء دا قرب، اولیاء نال عقیدت، انہاں دی تعظیم عین ایمان ہے، فرض خدا ہے۔ انہاں دی تعظیم کرو گے تے اللہ دے تساں قرب حاصل کرو گے، تسی رب دے تعلق والے بنو گے۔ کیونکہ جڑا اللہ والا ہے وہ جنہ بھی وڈے تو وڈا کمال وکھاوے گا، انہیں اپنی نفی کرنی ہے تے رب سونے دا ہی اس بات کرنا ہے۔ اپنا کمال نہیں ظاہر کرے گا، وہ کمال ظاہر کرے گا تو اپنے خالق دا ظاہر کرے گا۔ جڑا رب دے تعلق والا ہے، فنا ہے، ولی ہے، نبی ہے، جو بھی وہ ہاتھوں تو اللہ نے کرامت کے طور پہ یا معجزے کے طور پہ کوئی کمال بھی رب نے ظاہر کرنا ہے تو انہیں اپنی نفی کرنی ہے۔ یہ آخنا ہے اس مالک دا ہی کرم ہے، مالک دا ہی فضل ہے، وہ دین ہے، انہیں شانہ دتیاں نے، عزت انہیں دتی ہے، سارا کچھ بابا میں کچھ بھی نہیں، رب دی دتی ہے، رب ہی سارا کچھ ہے۔ گھر دے کے وہ اپنی نفی کرے گا۔ اہل اللہ دی نشانی ہے، اہل اللہ اللہ دے تعلق والے، رب دے قرب والے بندے وہ اپنی نفی کرتے ہیں۔ تائیں اللہ دی مخلوق نو رب دا راہ ملتا انہوں تو انہوں دا قرب، انہوں دی تعظیم، انہوں دی عقیدت، انہوں دا احترام، انہوں دا تعلق انسانوں دے اتنے فرض ہے، کیونکہ انہوں نال تعلق ہوے گا، انہوں دی عقیدت ہوے گی، انہوں دا احترام آئے گا، انہوں دی تعظیم ہوے گی، تے تد ہی جا کے بندے نو صحیح راہ ملے گا۔ معلوم ہویا جڑے اہل اللہ نے انہاں دے نال تعلق رکھنا فرض ہے۔ اہل اللہ دی تعظیم فرض ہے، تے غیر اللہ جڑے نے انہاں نو قرب کوئی نہیں، تعلق نہیں رب نال کسے طریقے بھی، تعلق تو خالی نے، وہ غیر اللہ نے،
انہاں دا قرب جائز نہیں، انہاں دا تعلق جائز نہیں، انہاں دی تعظیم جائز نہیں، انہاں دا احترام جائز نہیں، انہاں دی عقیدت جائز نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ جنہاں جڑے غیر اللہ نے وہ شیطان والے پاسے نے، جڑے اہل اللہ نے وہ رحمان والے پاسے نے. اہل اللہ اللہ دے تعلق والے، رب دے قرب والے بندے، وہ جو بھی کمال دکھاون اس کمال نہ رستہ رب دا ہی دکھاندے نے. یعنی فرق دیکھو، غیر اللہ بت، کفار، اے لوگ کفار یا بت اے غیر اللہ نے، انہوں تعلق نہیں. کفار رب دا راہ نہیں وکھاندے، وہ شیطان والے پاسے نے. اسی واسطے انہوں دی تعظیم جائز نہیں، انہوں دا احترام جائز نہیں، انہوں دی عقیدت جائز نہیں، انہوں دا تعلق جائز نہیں. جہے رب والے پاسے نے، رب والا راہ وکھاندے نے، رب نال انہوں دا تعلق ہے، مخلوق انہوں نال جڑتی ہے، پھر انہوں بھی سیدھا راہ ملتا ہے. یہ جڑے لوگ نے رب سونے دے، یہ رب والے پاسے نے، رحمان والے پاسے نے. یہاں دی تعلق، یہاں دی تعظیم، یہاں دا احترام، یہاں دی عقیدت، یہ ساریا چیزاں فرض نے. ادھر حرام نے، ادھر فرض نے. اللہ دیا بندیا یہ ہوئی فرق سمجھ لایا کہ رب والے کہڑے نے، رب والوں مننا کی ہے، تے شیطان والے کہڑے نے، تے شیطان والوں مننا کی. وہابیاں مذہب، وہابی مذہب اور پہلے خارجی مذہب صحابہ دے دور پیدا ہوا، تو وہ وڈی ناکامی یہ ہوئی سی، گمراہی، کہ انہوں نے اہل اللہ تے غیر اللہ دا فرق نہ سمجھا. یہ فرق نہ سمجھا. میرے سامنے بخاری شریف ہے، یہ جلد دوسری تے صفحہ 1024. اس دے اتنے خارجیاں دی برائی بیان کی. خارجی ٹولا جنہاں نال حضرت مولا علی مشکل کشا نے جنگ کی سی، وہ کلمہ پڑھتے سن، اپنے آپ مسلمان ہی ظاہر کرتے سن. انہوں دی برائی یہ بیان کی تھی. صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بخاری شریف فرمایا وکان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر حضور دے صحابی خارجیاں نو بد ترین مخلوق سمجھتے سن. وقال اور فرماندے سن انہم انطلقوا الى آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین. فرمایا خارجی وہ آیتاں جڑیاں کافراں دے حق وچ اتریاں سن انہاں نوں چسپاں کرتے سن، لاندے سن مومناں دے اوپر. آیتاں کافراں دے حق وچ اتریاں نے تے لاندے کتنے سن؟ ٹکاندے سن انہاں نوں مومناں دے اوپر. پڑھنا انہاں نوں مومناں دے خلاف، حالانکہ اتریاں سن کافراں دے واسطے، کافراں دے خلاف، کافراں دی مذمت، کافراں دی برائی واسطے. قرآن جڑے آیاتاں اتریاں خارجیاں دی فرمایا برائی یہ سی کہ وہی آیاتاں وہ لاندے سن مومناں دے اوتے، حالانکہ اتریاں سن کنہاں دے حق دے اندر، کنہاں دی برائی ہے؟ کافراں دی برائی ہے. معلوم ہوا بتاں دی آیاتاں، بتاں دی برائی جڑیاں آیاتاں اتریاں انہاں آیاتاں نو نبیاں ولیاں مومناں دے اوتے لانا یہ کام خارجیاں دا ہے. کنہاں دا کام ہے؟ خارجیاں دی ہوئی برائی سی کہ انہاں کرمیاں نے جہڑیاں آیاتاں اتریاں سن کافراں دے حق وچ انہاں لا دتیاں، اتریاں کافراں دی مذمت وچ انہاں چسپا کر دتیاں ایمان والیاں دے اوتے. قرآن نو نہ سمجھ سکے، فرق نہ سمجھا اہل اللہ تے غیر اللہ دا. انہوں نے پتہ نہیں سی کہ ایمان والے اللہ دے تعلق والے نے، کافر رب دے تعلق تو بغیر نے. کافر نو رب دا قرب نہیں ہوتا، ایمان والے نو ایمان دے نال تعلق جڑ جاتا ہے، عظمت دینی مل جاتی ہے، دا رشتہ جڑ جاتا ہے.
اس فرمانے علی شان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واضح ہو گیا کہ خارجیاں بھی بد مذہبی یہ سی جو قرآن دیا آیاتاں کافراں والیاں مومناں تو پڑھتے سن. معلوم ہویا ہر بندہ جڑا قرآن پڑھ رہا ہوئے انہوں سچا نہیں کہہ سکتے. چل سمجھا کیوں؟ اس واسطے کہ وہ خارجی ٹولا جھوٹا ٹولا جنہ صحابہ حضرت مولا علی مشکل کشا نے جنہ نال جہاد و قتال کیتا، بخاری شریف انہوں دے نال جنگ اور قتال کرنے دا پورا ایک باب بنایا ہے. وہ قرآن پڑھتے سن تو جے خالی قرآن پڑھنے نال بندے دی سچائی ہوئے تو یہ نہ ویکھیا جائے بھی یہ صحیح پڑھن دیا ہے غلط پڑھتا ہے پیا، صحیح پاسے لاندا ہے پیا قرآن نو، غلط پاسے پیا لاندا ہے. جے یہ نہیں ویکھنا تو پھر خارجی سچے بنتے ہیں تو خارجی جھوٹے سن، خارجی کذاب سن، خارجی دھوکھے باز سن. تائیں انہاں نال قتال اور جدال اور جنگ نو اسلام کے اندر ضروری قرار دیتا گیا. معلوم ہویا ہر قرآن پڑھنے والا سچا نہیں ہو سکتا. پہلے یہ دیکھنا پینا ہے بھی یہ قرآن صحیح پاسے پہ پڑھتا ہے یا غلط بنے لائی جاتا ہے. پٹھا قرآن پہ پڑھتا ہے کہ سیدھا پہ پڑھتا ہے. ہوں توجہ کرے جی. بت غیر اللہ نے، بولو کی نے؟ نبی ولی اہل اللہ نے. یہ اللہ والے نے، وہ غیر اللہ نے. اللہ نال انہاں نو تعلق نہیں، انہاں دا تعلق ایسا مضبوط ہوتا ہے رب نال کہ ٹوٹتا ہی نہیں. ہوں وہ جڑے غیر اللہ نے بتان دی تعظیم اسلام وچ شرک ہے. بتان دے اگے جوڑ ہاتھ بن کے کھلونا شرک، بتان دی تعظیم واسطے جڑ کے بیٹھنا شرک، بلکہ انہوں دی تعظیم دل دے اندر رکھنا بھی شرک ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ غیر اللہ نے تعلق نہیں رکھتے. اصل تعظیم اللہ دی ہے، اصل ادب رب سونے دا ہے. کہ رب نال جہاں تعلق جڑ جاوے ہوں انہیں تعظیم رب والی تو کچھ حصہ لے لینا ہے. اس واسطے ہوں یہ تعظیم بھی کرنی پینی ہے. جی رب دے تعلق والے دی تعظیم نہ کیتی تو سمجھ لے انہیں رب دی تعظیم. بتان دے اگے سجدہ کرنا چاہیے تو بابے آدم علیہ السلام دے اگے سجدہ کیتا سی کہ نہیں؟ تو رب نے فرمایا سی کہ نہیں؟ تے جے شرک ہے تو کیا رب شرک دا حکم دیتا سی؟ حضرت آدم سن رب دے تعلق والے، بوتے بے تعلقہ بے رشتہ، یہ بے چوڑ، یہ رب نال جوڑ نہیں جڑیا. اس واسطے بت دی تعظیم شرک. بت دے کول شفا لینی شرک، نبیاں کول شفا لینی، نبیاں دے کول شفا لینی ایمان ہے. بتان دی تعظیم شرک، نبیاں دی تعظیم ایمان ہے. قرآن خود فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. فرمایا میرے نبی دی تعظیم کرو، میرے نبی دی تعظیم کرو، توقیر کرو. تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. کسے قرآن دے پورے قرآن دے اندر رب نے ایک تھان تے بھی نہیں فرمایا کافراں دی تعظیم کرو، کافراں بتاں دی تعظیم کرو، بتاں دا احترام کرو، بلکہ بتاں دی تعظیم نو کفر و شرک قرار دتا گیا. کیونکہ وہی من دون اللہ نے، وہ اللہ تو سوا نے، وہ اللہ دے تعلق والے نہیں، اہل اللہ نہیں، اللہ دے تعلق والے رشتے والیاں دے رب دے نال جناب تعلق اور دینی عظمت رکھنے والیاں دی تعظیم کرنا بے نہیں سونے رب دی تعظیم.
ادھر ویکھو ذرا غور فرما بتاں دے بارے عقیدہ رکھنا بت نفع دیندے نے بت نقصان دیندے نے کفر بن جاندا ہے شرک بن جاندا ہے بتاں دے بارے جڑا نظریہ رکھے بت فائدہ کرتے ہیں بت نقصان دیندے نے بت مالک نے کسے شے دے یہ شرک بن جانا اس واسطے کہ انہوں تعلق نہیں رب نال کوئی تعلق انہوں دا نہیں انہوں دا رب نال جوڑ نہیں جڑیا انہوں دا رب نال رشتہ ہی نہیں انہوں تو شفاواں منگنیاں شرک انہوں تو بیماریاں دیاں دور بلاواں دور کرانیاں دی جناب کرنے دی دعاواں کرنیاں شرک انہوں دی تعظیم کرنی شرک انہوں دے علم غیب مننے شرک انہوں دے واسطے جناب جی کوئی صفتاں مننیاں شرک نے کیوں اس واسطے کہ انہوں رب نال تعلق نہیں ذرا غور فرماؤ انہوں دے اندر اگر کوئی جناب یہو جی صفت منے گا انہیں شرک کیتا ہے مگر جڑے رب والے بندے نے اہل اللہ نے انہاں دی تعظیم انہاں تو شفاواں منگنیاں انہاں تو وباواں تے مصیبتاں دور کرانیاں انہاں دے بارے غیب دی علم مننے انہاں دے بارے جناب جی غیب دیاں گلاں دی خبر مننی اے ایویں ایمان ہے ذرا غور فرما ہن میں قرآن دے حوالے نال گل پیا کرنا اللہ سونے دا قرآن میرے سامنے پیا ہے آل عمران سورت دے وچوں اج تاں پیا پڑھنا وا ارشاد ربانی ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو فرما رہے ہیں فرماندے نے ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی یخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اپنی قوم نو فرماندے نے میں تہاڈے کول رب دیاں آیاتاں تے نشانیاں لے کے آیا وا فرما پوچھا گیا کیڑیاں نشانیاں فرماندے نے انی اخلق لکم من الطین میرے سامنے مولوی اشرف علی تھانوی وہابی دا ترجمہ پیا ہے لکھدا پیا ہے جناب کہ میں تم لوگوں کے لیے گارے سے ایسی شکل بناتا ہوں جیسے پرندہ کی شکل ہوتی ہے پھر اس کے اندر پھونک مار دیتا ہوں جس سے وہ پرندہ بن جاتا ہے حضرت عیسیٰ فرماؤندے نے فرمایا میں انی اخلق کہیئۃ الطیر اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فرمایا میں گارے دا پرندہ ایک بنانا پرندے دی شکل ایک بنانا گارے دے وچوں پرندے دی شکل تیار کر کے فانفخو فیہ پھر اندر اندر پھونک مارنا کی کرنا اخلق خلق سے ہے خالق کون ہے خالق بولو تو صحیح اللہ ہے خالق خلقنا ہوتا کم ہے ہوں رب قرآن فرما رہا ہے حضرت عیسیٰ کے متعلق فرمایا اخلق میں بنانا خلق دا لفظ رب سونے نے اپنے نبی واسطے بولے ادھر اپنے واسطے بھی بول دے اپنے نبی واسطے بھی بول دے جے خالی لفظ رلاؤ شرک بن جاتا تو پھر قرآن شرک دے سبق پہ دستے تو پھر ایمان کتوں ملے گا جی ہر قسم ہدایت قرآن شرک دے درس پہ دینا ہے معلوم ہویا خالی لفظاں دے اشتراک اور لفظاں دے رل جان نال شرک نہیں بنتا کدوں جب تسی ایک لفظ واسطے بولو پھر او لفظ اللہ دے بندے واسطے بولو تو جے مانے وکھرے وکھرے نے تے شرک رب سونے دا کم ہے ادھر ویکھو اللہ دا کم ہے خلق کھالے کے وہ عدم تو وجود لیا کوئی شاید نہیں ہوں پھر وہ پیدا کر دینا ہے عدم تو ہست عدم تو جناب وجود وال لیا ہس ریس تو ہست وال لیا کوئی شاید نہیں پھر انہوں شہ بنا دینا یہ کم کہ
اللہ سونے دا کم نہیں. اور حضرت اللہ سونے دے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ پہ فرماؤندے نے اخلق لکم من الطین کحیات الطیر. فرمایا میں گارے دے وچوں جناب ایک شکل پرندے دی تیار کرنا. وہ تیار کر کے فرمایا فانفخ فیہ میں او دے اندر پھونک مارنا وا, میں اون دے اندر پھونکنا وا فیکون طیرا باذن اللہ. فرمایا پھر اللہ دے اذن نال رب دے حکم دے نال پرندہ بن جاندا ہے. توجہ کرو اللہ دے بندیو, اہل اللہ تے غیر اللہ دا فرق سمجھ لینا ہی بڑا بڑا کمال ہے. اور یہ اُنہ چیر سمجھ نہیں آتا جنہ چیر کسے کامل اہل اللہ دے نال نسبت نہ لگے. بے نسبتے تے بے تعلقے بندے نو یہ گل سمجھ نہیں آتی. ذرا توجہ فرماؤ. ہوں اگر کوئی بندہ عقیدہ رکھتا ہے, اگر کوئی بندہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بت بھی یہ کام کر سکتے ہیں, جڑا بندہ اعتقاد رکھتا ہے کہ بت بھی گارے تو پرندہ بنا سکتے ہیں, وہ مشرک ہو جائے گا, وہ کافر بن جائے گا. جڑا بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ گارے تو پرندہ بنا لیں سن, انہیں قرآن نو منیا, ایمان پکا ہے, وہ ایمان اور مضبوط ہو گیا. ہوں ذرا فرق سمجھ لے. بت غیر اللہ دے تعلق والا نہیں, وہ بارے اگر وہی گل منے گا مشرک بن جائے گا, کافر بن جائے گا. اور اگر حضرت عیسیٰ نبی جناب تعلق والے نے, رب دے رشتے والے نے, رب دے نال جوڑ کے رکھیے, رب دے دینی عظمت والے نے, رب دے پیارے نے, اس واسطے اگر انہوں دے بارے منے گا ایمان والا ہوئے گا. بلکہ اگر انہوں دی یہ گل نہیں مننی تو کافر بن جائے گا. حضرت عیسیٰ دے بارے نہ مننا کفر ہے, اور بتاں دے بارے اینوں مننا شرک بن گیا ہے, مننا کفر بن گیا ہے. پھر سمجھ لے غیر اللہ ہونے تے اللہ والے ہونے. وہابی یہاں دونوں رلا لے تو پھر وہابی بن جاتا ہے. گل میری سمجھا جی, وہابی کا مطلب سمجھ لو جہاں غیر اللہ تے اہل اللہ نو روے رلا آخے نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں نہ وہ آجت پیا پڑے آخے جناب جی جنہوں تھی جناب پکار رہے ہو وہ تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے, وہ سارے کٹھے ہو کے مکھی نہیں بنا سکتے. میں کیا جا کسی گند پہ بہن والی مکھی ہے تو جناب مکھی دے گل کرنا پیا. اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ فرماؤندے نے میں پورا پرندہ بنا لینا وا. جماعت غیر اسلامی جہاں نام ہے جماعت اسلامی, ایک قاضی حسین علی مودودی انہوں کا وڈیرا سی. مودودی کی تفسیر جہاں نام حقیقت تعریف ہے, تفہیم القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 286. تفہیم القرآن جلد 3 صفحہ نمبر 737 دے اوپر لکھنا پیا شرکا اللہ دے شریک. اللہ دے شریکوں کا اطلاق 3 قسم کی ہستیوں پر ہوتا ہے. ایک ملائکہ, انبیاء, اولیاء اور شہداء صالحین, جن کو مختلف زبانوں میں مشرکین نے خدائی صفات و اختیارات کا حامل قرار دے کر ان کے آگے مراسم عبودیت بجا لائے. دوسری قسم ان اشیاء کی ہے جو بے شعوریہ بے جان ہے, جیسے چاند, سورج, ستارے, درخت, پتھر, حیوانات وغیرہ. آندہ نبی ولی اللہ دے شریک نے جویں کہ پتھر تے بت رب دے شریک نے. یہ ہے مودودی, جنہوں آخنا چاہیے مردودی. یہ آخنا چاہیے ہاں مردودی. تینوں کی پتا رب دے قرآن دا تو نبیاں نو بتاں دے نال رلائی بیٹھا ہے. بدبخت نبی مگر بوتے جیسے نے نبی پاک دے اگے حضرت جبریل دو سانو 2 گھٹنے سٹ کے جی نماز دے اندر بیٹھی دے حضرت جبریل نبی پاک دے اگے انج بہندے سن تے بتاں دے اگے جڑا گوڈے موڈے مار کے بیٹھے وہ مشرک بن جاندا ہے. نبی دے اگے تعظیم جبریل پیا کردا ہے, بتاں دی تعظیم شرک بندی ہے. بتاں دے اگے بیٹھا شرک, او بتاں نو ویکھنا حرام ہے, نبی نو ویکھنا عبادت بن جاندا ہے. آدھے نے مکھی دا پر نہیں بنا سکتے. فرمایا قرآن نے وہ مکھی دا پر
بت ہوے گا اللہ دا غیر ہوے گا وہ رب دا دشمن ہوے گا رب والیاں دی گل ادھر ویکھ اللہ خود کیا فرماندا ہے بخاری شریف بخاری بول دیے جدو بندہ میرے قرب دے مکان حاصل کر جائے میرے نزدیک ہو جائے میرے نال تعلق مضبوط کر لے فرمایا میں اندر ہاتھ بن جانا اور بےمانا کسے تھان سے وکھا رب نے بتوں فرمایا ہوے میں بتوں دے ہاتھ بن جانا رب آتا میں ہاتھ بن جانا میں کن بن جانا میں پیر بن جانا میں دل بن جانا ادھر طاقت رب والیاں آ جاندیاں نے سیدنا امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر جلد پہلی کے اندر لکھتے ہیں اس حدیث کا مانا بیان کر دیا فرمایا اللہ دا ولی جدو اللہ دے قرب دیا منزل طے کر لینا ہے فرمایا پھر نیڑے تے دور نہیں سنتا ہے کیونکہ اللہ دا نور وہ کول آ جاتا ہے رب دی طاقت وہ کول آ جاتی ہے یسمع قریب ول بعید فرمایا نیڑے تے دور نو سنتا ہے نیڑے تے دور دی ویکھدا ہے ہر اوکھے سوکھے کم کر لیندا ہے اس بھابی گند تے بہن والی مکھی نو یہ فکر پئی آ اللہ دے ولی نبی تے مچھر دا پر نہیں بنا سکدے تے مکھی دا پر نہیں بنا سکدے بے وقوفا جہلا تینوں کی پتا غیر اللہ کی ہے اہل اللہ تو اللہ والیاں رب والیاں رب نے تعلق رکھن والیاں تو جناب کافراں مشرک جناب بتاں دے نال رلا دتا ہی صحیح فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا خارجی جڑے سن انہاں دی بے ایمانگی ہوئی سی او فرمایا کانو او جڑے کافر سن او جڑے خارجی سن اللہ دیاں آیاتاں جڑیاں کافراں دی برائی وچ اتریاں سن او بے ایمان نبیاں ولیاں تے لا چھڑ دے سن کہنا تلا چڑھتے سن معلوم ہوا ہے خارجی ٹولا ہے کہڑا ٹولا ہے یہ خارجی ٹولا ہے جہاں نبیاں ولیاں دیا شانہ نعوذ باللہ من ذالک بتاں دے برابر جناب بنا چڑھتا ہے تے ولیاں نبیاں بتاں دے برابر بنا جہاں بتاں والیاں نے نبیاں واسطے لاتا ہے یہ خارجی ٹولا ہے کہڑا ٹولا ہے یہ خارجی ٹولا ذرا غور کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ فرما نے میں پرندہ بنا دینا تو کی کر کے معلوم ہوا نبیاں دی پھوک چ بڑا اثر ہوتا ہے اینا اثر ادھر دیکھو جی یہاں نبیاں ولیاں پاکاں دو اس طرح دی طاقت مننا یہاں دی ہوے شرک تو پھر قرآن یار کیوں فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا میں پھونکاں گا گارے دے بت دے اندر ہوں پھونکیا ادھر ویکو بنی اسرائیل نے کیتا تھا انہیں آخیا تھی نہیں کچھ کر سکتے حضرت عیسیٰ نے جواب دیتا فرمایا میں انہیں گارا تمہیں بنا دوں انہیں کیا اس طرح کر پھر چمگادڑ بنا کی آپ نے گارا پھڑیا گارا پھڑ کے وہ شکل وغیرہ بنا کے نا کیتا چمگادڑ اڑ گیا ادھر ویکیا جو آپ نے فرمایا یہ ضرور ہے یہ فرمایا بے اذن اللہ اللہ دے اذن نال اللہ دے حکم نال اللہ دی اجازت نال اللہ دے کرنے دے نال یہ ہونا ہے جدوں لیکن جدوں آپ سرکار نے وہ گارا پھڑ کے سامنے رکھا ہے تو ہوں یہ نہیں آخیا رب نو کہ انہوں رکھ کے پہلو رب اگے دعا کی ہوئے آخیا یا اللہ یہ جیوا کر دے یا اللہ اندر جانتا آئے آپ نے نہیں کیتا فرمایا میں پھونک مار دیا گا آپ نے پھونک ماری دعا نہیں منگی پھونک مار دیتی اڑ کے پرندہ
چمگادڑ بن کے اڈ کے جا رہا ہے، سارے ویکھن ڈے معلوم ہوا اللہ دے تعلق والے بندے انہاں دی پھوک دے اندر بھی رب والی طاقت ہوندی آ۔ توجہ، اور اس تو اگلیاں گلاں سن جڑا رب دے قرآن نے بیان کیتیاں نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیا فرمایا فیکون طیرا باذن اللہ۔ مینوں کہنے لگا ایک آندا جی اتنے دیکھو اتنے تے آئے اذن اللہ دے نال اللہ دے حکم نال۔ میں کہ تو اس طرح کر ہن مینوں بتاں واسطے کسے تھان تے وکھا دے کہ رب نے اتنے بھی آخیا ہوے کہ یہ بھی اللہ دے حکم نال کر لیندے نے۔ میری گل نہیں سمجھا لے، پورے قرآن حدیث میں ہے کسے تھان تے وکھا دے، یہ تے آ گیا نا بھائی یہ تے بھائی جانور تیار کر لیندے نے اللہ دے حکم نال۔ میں کہ ہن تو اس طرح کر بتاں دے واسطے وکھا دے رب نے آخیا ہوے یہ بھی میرے حکم نال کر لیندے۔ میں کیا معلوم ہوا اللہ دے نبی ولی کو ہوتا ہی رب دا حکم ہے، جی ہوتا ہی رب دا حکم ہے تو پھر وہ گل رب والی ہوئی وکری کیوں ہوئی؟ میں تیری کھوپڑی پٹھی جا چلیا نالے آپ میں کیا بھی اللہ دا حکم، اللہ دے حکم نہ تینوں پتہ نہیں، پھر فرق تو صاف ہو گیا کہ غیر اللہ کول رب دا حکم نہیں تے ولی کول رب دا حکم، نبی کول رب دا حکم۔ اس واسطے حضور سیدنا جناب جی اس روایت نو تمام تسلیم کرتے ہیں حضرت غوث پاک سرکار دے کول۔ غوث پاک اہل اللہ سن، رب والے سن، اہل اللہ سن، رب والے سن، تعلق والے سن، نسبت والے سن، اس واسطے عظمت والے سن جناب جی۔ آپ دے کول جب ایک عیسائی آیا انہیں آخیا میں تائی محل لیا تھی مردہ زندہ کر دو، حضرت عیسیٰ تے مردہ زندہ کر دے سن۔ آپ نے فرمایا حضرت غوث پاک نے فرمایا دسو کی کہندے ہوندے سن؟ میں نے آخا گا کم بولنی اے مردے میرے حکم نال اٹھ۔ فرمایا میں آخا گا کم بولنی میرے حکم نال اٹھ، کیوں؟ اس واسطے کہ حضرت غوث پاک رب دے حکم چنے فنا ہو گئے سن، فنا ہو گئے سن رب دے حکم کے اندر۔ ہوں میرے غوث دا حکم اپنا نہیں سی رہا، غوث دا بولنا بھی رب دا بولنا سی۔ اللہ دیا بندیا رب تجلی پاوے، تجلی پاوے، جلوہ فرماوے، ظہور فرماوے اس درخت دے اوپر جس درخت دے نام حضرت موسیٰ علیہ السلام قربان جانا آپ نے رب نو رب ہی سمجھا، درخت نو درخت نہیں سمجھا، درخت نو رب نہیں سمجھا، رب نو درخت نہیں سمجھا۔ حالانکہ ندا درخت تو آ رہی ہے لیکن ندا ہو جائے پہ آئی ہے اے موسیٰ میں اللہ رب العالمین، میں سارے جہانوں کا رب ہوں، میں اللہ میں صدر موسیٰ کے ندا درخت ندا تجلی رب ادو تو فرماوے خدا دیا بندیا حضرت موسیٰ رب ہون کا یقین کر لیں کہ مینو رب پیا پکار دے، مینو رب پیا بلا ہے۔ وہ درخت نو رب نہیں منگتے، رب نو درخت نہیں منگتے، درخت نو درخت سمجھتے ہیں، رب نو رب تو سمجھتے ہیں۔ اللہ دیا بندے جہاں رب درخت دے ظہور فرما دے تو درخت کی ندا حضرت موسیٰ رب کا بولنا سمجھتے ہیں۔ اور جہاں رب یہ کر سکتا ہے جب وہی رب حضور غوث پاک دے تجلی فرما دے۔ درخت تو تجلی دی تجلی حضرت موسیٰ نے درخت رب نہیں سمجھا، یہ سمجھا تجلی فرمائی ہے، انہیں ظہور فرمایا ہے، جنہیں مرضی فرماوے انہیں ایک جلوہ فرمایا وہ وجہ حضرت موسیٰ درخت نو درخت خدا نو خدا پر سمجھتے ہیں۔ اچھی شان والا ہوتا ہے بلکہ بندہ اشرف المخلوقات کون ہے؟ تو درخت دے تجلی فرما سکتا ہے تو اشرف المخلوقات سے تجلی نہیں کرتا۔ اس واسطے مولا روم فرما دے فرمایا شیخ پالست بے حالت چوہک با مریداں
دادا بے گفتے سبق مولا روح فرماندے نے حق وانگو کامل مرشد بغیر کسی وسیلے بغیر کسی آلے تو کم کرتا ہے. رب فعال ہے یہ فنا ہو کے وہ اندر یہ بھی فعال بن جاتا ہے. وہ کرنے والا ہے ہوں یہ بھی کرنے والا ہے. فرق ہے وہ اپنے آپ کرتا ہے یہ وہ دتیا کرتا ہے. توجہ فرما دے گا اور فرماؤ حضرت غوث پاک سرکار نے فرمایا میں آخا گا کم بے زنی خبر دیکھ لو گے فرمایا کم بے زنی میرے حکم نال اٹھ پو کیونکہ غوث دا حکم رب دا حکم ہی سی. غوث دا بولنا رب دا ہی بولنا سی. پر ایک گل ضرور ہے حضرت عیسیٰ نے فرمایا کم بے زنی اللہ دے حکم نال اٹھے فرما دے میرے حکم نال اٹھو شان اچھی ہے تھوڑی ہے کیونکہ ادھر بچاؤ زیادہ ہے. وہ نبی دی گل ہے نبی دی گل ہے وہ نبی دا بول ہے. فرمایا اللہ دے حکم نال اٹھ یہ فرمایا میرے حکم نال اٹھ. ہوں مردہ اٹھیا کہ نہ اٹھیا اٹھیا تو جیڑی حالت مریا سی اویں اٹھ گیا. تو اٹھ کے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بھی کلمہ پڑھیا تے نبی پاک سرکار دا بھی کلمہ پڑھیا تے گواہی دیتی حضور دے رسول ہون دی. اللہ دے بندے غور فرماؤ ادھر فرق دیکھنا جائے گا اللہ تے اہل اللہ دا اے واسطے مننا انہاں واسطے مننا ہے این عبادت این ایمان ہے. اور اگے کی فرما دینے وا ابرے ال اگے فرما دینے وا ابرے ال اکما فرمایا میں انے مادر زاد نو ماں دے پیٹوں جڑا انا جم کے آندا ہے ابرے ال اکما میں انہوں اکھاں دینا وا انہوں ٹھیک کر دینا وا. بل ابراسا فل بیری جنوں لگی ہوے میں انہوں بھی ٹھیک کر دینا وا. موتا بإذن اللہ فرمایا کہ میں مردیاں نو اللہ دے اذن نال زندہ کر دینا وا. ونبئکم فرمایا میں شفاواں دینا وا. میں کی فرما رہے ہیں ادھر دیکھو توجہ کریا جی. ابرے الکما فرمایا میں شفا دینا وا انے نو انا ماں دے پیٹوں آوے میں انہوں شفا دینا وا. یہ میں آپ اپنے بارے گل کر دینے پائے معلوم ہویا شفا دی نسبت دکھ دے دور ہون دی نسبت نبیاں وال کر دیتی جائے کہ مینوں غوث پاک نے شفا دیتی یا تے اے شرک نہیں این ایمان بنتا ہے. ابرے اللہ کمایا نہیں فرما دے اتنے نہیں فرمایا پر رب نے یہاں دے میں بھائی رب نے تو بڑا کھول کھول کے دسیا پر کرما ہوگا ایمان والا ہوگا تو کوئی پتا سر لگے کوئی اندر نور ہوگا تو پتا لگے نا اس فرق دا. جی اکھان جی بت پیا ہوئے انہیں بوتی ویکھنے نے ہر پاس. اللہ دیا بندیا آپ فرما نے ابرے الاکما میں آخا گا حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما نے میں زندہ کرنا موت میں زندہ کرنا. شرک بن گیا یار انہوں نے کہنا چاہیے سی اللہ زندہ کرتا ہے تو کی کہہ رہے ہیں یار ابر الاکما انے مادرزاد نو میں شفا دینا ول ابرا سا فل بہری والے ہاں جی جا پورا پنڈا چٹا بن جاتا ہے انہوں میں شفا دینا وہ میں شفا دینا. جی حضرت عیسیٰ ہے گل فرماون تو رب قرآن چلا لے کہ اللہ کے حکم نہ فرمایا میں شفا دینا تو جو رب آخر رب قرآن آخے اور عیسیٰ فرماون کہ میں شفا دینا وا تو پھر سمجھ لے جو سنی آ کے نبی شفا دیں گے تو میرے شرک کفر نہیں ہوتا ہے. بھابی بھائی کفر ہے ایڈا سستا ایڈا چھتی جڑا تر پہ ہے یہ ہر پاسے کفر بڑھیا ہے. ادھر دیکھو کیونکہ اہل اللہ نے غیر اللہ نے بلکہ ایک میں اتنے نقطے کی گل کرا
وہ گل اصل یہ آ کہ اللہ نے پیدا فرما کے اپنی مخلوق نو ہر شاید ایک مقام تے دائرہ انہیں مقرر کر دیا. مثال اے ستون ہے، اے ستون سامنے یہ بول سکتا یہ تر سکتا، اسی تسی ٹرنے ہاں، بولنے ہاں، مارنے ہاں، کٹنے ہاں، لڑنے ہاں، بھیڑنے ہاں. یہ نہیں یہ کام کرتا. کیوں؟ وہ اللہ نے وہ اختیار نہیں رکھا، سارے اندر اختیار رکھا. ہوں بھابیا یہ دھوکھا لگا ہے، انہیں یہ سمجھا کہ جڑے نبی ولی اور باقی انسان نے انہوں دے اختیار برابر نے، انہوں دے اختیار دے طاقت کوئی فرق نہیں. بس اتوں انہوں دھوکھا لگا. ہوں بوتے جب تھی وہ بارے یہ اختیار منو گے کہ وہ سانو نفع بھی دے سکتا ہے، نقصان بھی دے سکتا ہے، سارے کام بھی کر سکتا ہے، سانو شفاواں بھی دے سکتا ہے، تساں اس بت دے بارے وہ شے منی، وہ صفت منی جیڑی رب نے وہ اندر نہیں رکھی، جیڑی رب نے وہ اندر نہیں رکھی. تساں انہوں ہوں اللہ دا محتاج نہ سمجھا، رب دی دتی شہ وہ اندر نہیں، بلکہ تساں اپنی طرف وہ اندر ایک شہ منی. ہوں یہ تساں مستقل سمجھا، مستقل سمجھنا یہ بن جاتا ہے شرک. اللہ دیا بندیا، کیونکہ انہوں اختیار نہیں. اگر انسان دے بارے یہ سمجھا جائے کہ مینو انسان نفع بھی دے سکتا ہے، نقصان بھی دے سکتا ہے، اللہ دے اذن نال، وہ اللہ دا اذن ہوئی ہے، اللہ نے اختیار دیتا ہوں، قدرت رکھی ہوں. اگر دوائی ہے وہ اندر اللہ نے شہ رکھی ہے، یہ اثر رکھا ہے، صفت رکھی ہے شفا دین دی، تو آنا مینو فلانے کیپسول نے اٹھا دیتا ہے، یہ شرک نہیں بنتا. کہ جو تو آنا بت نے مینو دیتا ہے شفا تو وہ بن جاتا شرک. ہوں سوال یہ بھی بے جان ہے، وہ بھی وہ بارے مننا ہے کہ مینو بت نے شفا دیتی تو وہ بن گیا شرک. دوائی دے بارے مننا ہے کہ مینو شفا انہیں دیتی ہے تو یہ شرک نہیں بنتا. کیوں نہیں بنتا؟ اس واسطے کہ یہ اندر اللہ نے صفت رکھی ہے، اتے نہیں رکھی. وہ اندر تو وہ شہ منی جی رب نے نہیں رکھی، یہ تو شرک ہو گیا. تو دوجا خدا سمجھ بیٹھا ہے. جی شہ رب نے نہیں رکھی تو کیوں مننا ہے؟ اللہ دے بندے نبیاں ولیاں اور امام عام انسانوں کے فرق بڑے نے. یہاں دے اختیار اور طاقت ایک نہیں. ایک روح تیری میری ہے، ایک روح ولی دی ہے، غوث پاک دی ہے. یہ روح تیری روح اتنی طاقت رب نے نہیں رکھی جیڑی وہ روح رکھی ہے. اس واسطے ادھر ویکو حضرت آصف بن مرخیا جناب سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر بیٹھے نے. اگر روحاں ایک جیسیاں نے، طاقت ایک جیسی سی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کوئی ہے؟ ایک پٹھیا وا قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. کتاب دے علم والے نے آخیا میں اکھ چمکن تو پہلو لیا گا. ہوں اتے کی آپ نے کیتا؟ اپنی روح مبارک دا، اپنی روح مبارک دا تصرف، اپنی روح مبارک دی طاقت حضرت آصف بن برخیا نے جناب اس تخت بلقیس کے اندر پائی. اتے طاقت پائی اکھ چمکن تو پہلو. حضرت سلیمان دی بارگاہ دے اندر تخت آ گیا. معلوم ہوا روحاں دے اندر فر کے تو میں جناب جی ایک جناب پرندے، ایک جناب مٹی دے قطرے دے اندر بھی اپنی طاقت پا کے انہوں نہیں اڈا سکتے، مگر قربان جانا حضرت آصف بن برخیا نے اپنی روح مبارک دی طاقت دے اندر پا کے تخت نو اپنی بارگاہ دے اندر حاضر کر لیا ہے. معلوم ہوا روحاں دے اندر، روحاں دے زور دے اندر، روحاں دی طاقت دے اندر، روحاں دی قدرت
قدرت کے اندر اللہ نے بڑے بڑے فرق رکھے نے. ایک روح نبی دیے، ایک روح میرے نبی پاک دیے جڑی ایتھے بیٹھ کے چن نو زمین تے بلا لیندی ہے. شیخ عبد الحق محدث دہلوی اخبار الاخیار شریف کے اندر شیخ عبد الاول رحمت اللہ علیہ تو نقل فرما دو نے فرمایا حضور ادھر ویکھو حضور کیونکہ فرمایا ساری خدائی دی جان نے ساری کائنات دی ادھر ویکھو میری جان ہے نا میرے جسم کے اندر میرے سر تو کوئی شاید ڈگے ہاتھوں میں میں ایتھے آوے میں فاتح سائیں پڑھ لاں گا مینو بجنا نسنا نہیں پہنتا جو میرے جسم دا کام ہے میری روح اندر برابر کر دی پی ہاتھ ہلتے نے پے زبان بول دی پی عقل سوچ دی پی دل سمجھتا ہے پیا ہر شے اپنے اپنے مقام تے روح نال اپنا جناب کام چلا پی. حضور نے کائنات دی جان ادھر دیکھ شیخ محقق نے نقل فرمایا جیویں گل دے وچوں ہار ڈگے تے بندہ فٹ اپنے ہاتھوں پھڑ لینا ہے. فرمایا ساری کائنات دی جان نے مستفا سرکار نے جویں ہاتھ دا نو لائی دا ہے نا اپنے ہاتھ دا نو لائی دا ہے حضور نے زمین تے بیٹھے ہیں چن نو لا لیا. اللہ اللہ دے معلوم ہویا روحاں دی طاقت برابر وابی اپنے دے قیاس کردا ہے. وہ آندا جدوں میں نہیں کچھ کر سکتا مڑ نبی کیویں کر سکتا ہوگا جدوں میں نہیں کچھ کر سکتا مڑ غوث کیویں کردا ہوگا نہیں نہ وہ کر سکتا ہے نہ میں کر سکنا. یہ ہوئی وجہ مرزے پتہ کیوں دعوت کی مرزے قادیانی نے انہیں نبوت کا دعویٰ پتہ کیوں کیتا بھابیاں آخیا نبی کچھ بھی نہیں کر سکتے انہیں آخیا اچھا جی نہیں کر سکتے مڑ میں بھی نبی ہوں میں بھی چندرا کھوتا میرے کو کھ نہیں ہوتا جی یہی گل ہے نبی کچھ نہیں کر سکتے. میں آخیا بھائی مانگو جی تھی کہیں نبی بڑا کچھ کر سکتے ہیں تو مرزے نو طاقت نہیں سی ہونی نبوت دے دعوے دی انہوں پتا سی میں کچھ نہیں کر سکتا تسا یہ بک ماری تسا آخیا نبی کچھ نہیں کر سکتے مرزا ہے جی یہی گل ہے تو پھر آ جا میں بھی نبی اس واسطے کہ میرے کو بھی کھ نہیں ہوتا میں بھی بدھو محکمہ وا سمجھو فرمایا ابرے الکما میں شفاوا دینا روحاں دے اندر فر گئے یہ واقعی دا کام ہے اپنے تے قیاس کرنا اپنے تے وہ صرف کہتے نا ظاہری شکل صورت میں اتوں ہی مشرق مرے سن مشرقوں کا اتوں ہی بیڑا کر کے وہ ظاہری شکل صورت وہدے سن. ہوں جنہیں ظاہری شکل صورت ویکنی میاں شیر ربانی دی تو انہیں یہ آخنا یار میرے سر تیری پگ اندر سر تیری پگ میری بھی داڑی اندی بھی داڑی میرے بھی دو ہاتھ بھی دو ہاتھ میری آپیاں پانچ انگلائیں بھی پانچ انگلائے بھی ترے میں بھی چرائیں بھی بیوی بچے میری بھی بیوی بچے سارا کچھ تو میرے وانگو ہی. جنہیں ویکھیا ظاہر نو ہو گیا ماریا جنہیں ویکھیا اندر نو ویکھیا تے ستے عرش سنے عرش فرش ہر شے میاں شیر ربانی دے اندر ہی فرمایا مرشد میرا شہباز الہی شہباز مرشد میرا شہباز الہی ونج رلیا سنگ حبیبا تقدیر الہی او چھکیاں ڈورا تقدیر الہی او چھکیاں ڈورا قدم مل سی نالی نصیبہ کوڑیاں دے دکھ اے دور کریندا تے دے شفا مریضاں ہر مرض دا دارو او تو
تے کیوں گھٹنے وسی طبیبا ہر درد دا دارو او تو اے بہو دارو ہر درد دا دارو او تو اے بہو تے کیوں گھٹنے وسی طبیبا نبیاں ولیاں تے بابیاں نے اپنے آپ ایسا اپنے جیسا تو سمجھا یہ مار کھا گئے اہل اللہ ہور نے غیر اللہ اہل اللہ دی طاقت مننی رب دی طاقت مننا ہے غیر اللہ نو مننا شرک بن جاتا ہے کیونکہ انہاں دا تعلق رب نال میرے کملی والے سرکار بیٹھتے سن مصلی پاک دے سویرے نماز پڑھا کے بیٹھنا مدینے دیاں بچیاں بچے اپنیاں گڈیاں تے مٹکے تے گھڑے لے کے چشمیاں تو پانی سویرے سویرے لے کے آدھے سن حضور دی بارگاہ دے اندر لائناں لگ جانیاں تے شرک ہونا شروع ہو جانا وادیا نام رادا جی تیرے ورگے ہے جی تیرے ورگے ہوں باندر کی گل مننی شروع کر دئیے تو پھر نبی بھی گئے ولی بھی گئے رب بھی گئے ہر شاہی شرک ہو گئی تو پھر منی گے ہوں کنو لینا لگ جانیا شمال ترمذی ویکھ بچی بچیاں نے لینا لا لینیا حضور نے سردیاں گرمیاں دے اندر اپنا ہاتھ مبارک جڑے ہاتھ دے اندر رب نے شفا رکھی سی حضور نے ہاتھ مبارک لوگ انہوں دے جناب دی مٹکیاں دے اندر گھڑیاں دے اندر تے گڑیاں دے اندر پاندے جانا انہیں ٹردے جانا کیونکہ حضور دے صحابہ دا ایمان سی کملی والے دے ہاتھ وچ لکھ شفاواں نے جب مٹکے دے اندر ہاتھ حضور دا لگ گیا لکھاں بیماریاں دور ہو جان گیا کوڑیاں دے کوڑیاں دے او دکھ دور کرے دا اتے کرے شفا غریباں ہر درد دا دارو او تو اے باہو ہر درد دا دارو او تو اے بہو تے کیوں گھٹنے وسی طبیبا قربان جاواں اللہ دیا بندیا انہاں مار پئیے انہاں اپنے ورگا ہی سمجھ لیا ہے اہل اللہ ہور نے غیر اللہ اہل اللہ نو مننا ایمان ہے غیر اللہ نو مننا کفر ہے اہل اللہ دی طاقت ایمان ہے غیر اللہ دی طاقت کفر بن گئی ہے اہل اللہ دی تعظیم اہل اللہ دی تعظیم اللہ والیاں دی تعظیم رب دی تعظیم ہے اللہ والیاں دی عزت رب دی عزت ہے اللہ والیاں دی شان رب دی شان بتاں دی شان شیطان دی شان ہے بتاں دا تعلق شیطان دا تعلق ہے بتاں دا جوڑ شیطان دا جوڑ ہے بتاں دی تعظیم شیطان دی تعظیم ہے فرق بڑا ہے جڑا اسے فرق نو نہیں سمجھ سکیا وہی مردودی بنیا ہے وہی مودودی بنیا ہے
نعوذ باللہ نے بتاں نال رلا دیتا ہے نبیاں ولیاں. بے وقوفا میرا سید پیر مہر علی شاہ گولڑوی ہائے ہائے اللہ حضرت گولڑوی فرماندے نے اعلاء کلمت اللہ دے اندر فرمایا اللہ دے ولیاں دیاں درباراں نو تکنا وی رب دی عبادت ہے. پیر میرے علی شاہ نو پوچھا گیا یہ شرک کرتے ہیں جڑے فرید فرید کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ دیا بندیا شرک کتنے ہے کہ اللہ دے قرآن تے عمل کرتے ہیں. رب فرماندا فذکرونی اذکرکم فرمایا تساں میرا ذکر کرو میں تہاڈا کراں گا. فرمایا بابے فرید نے اپنی زندگی رب دا ذکر کیتا ہے. ہن رب اپنے بندیاں دی زبان تو فرید دا ذکر پیا کردا ہے. فرمایا میرے بابے فرید دا رب ذکر بندیاں دی زبان تو اللہ دے ذکر اللہ جڑا اپنے بندیاں دا ذکر کردا ہے او دی ایک صورت ہی ہوئی ہے کہ رب دے بندے رب دے ولی دا ذکر کردے نے. ایک صورت اللہ دے ذکر جڑا ذکر رب کردا ہے اپنے بندے دا. اگر دیکھو جو ہوگا نا گل ایک ہو جائے نام جپنا یا غوث العظم یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا باللہ اے ساڈے مسجد دے بوئے تے بھی لکھیا ہے اے شیخ عبد القادر جیلانی کچھ تے اللہ واسطے دے چھڈو. اے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اینو وظیفے چ لکھیا ہے. شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار دے اندر وظیفے دے اندر لکھیا اللہ دے ولی اینو وظیفے دے طور دے کردے رہے. نام جپنا بتاں دا نام لینا جپنا شرک ہے. اللہ دے ولیاں دا نام جپنا رب دی عبادت ہے. اے اہل اللہ نے او غیر اللہ نے اللہ دے بندے ذرا غور فرما. میں آخری گل پیا کرنا حضرت سیدنا جنید بغدادی سرکار دی گل جناب جی حضرت سیدنا امام عبد الغنی نابلسی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے کشف النور رسالے دے اندر لکھی ہے. اس رسالے دے اندر یہ گل لکھی فرمایا حضور جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ ایک دن دریا دا سفر کرتے سن پچھوں مرید اگے پیر دریا دی سطح دے اوتے چلن لگے تے مرید نو فرمایا تو یا جنید کہی جا. آپ اگوں جناب دریا دی سطح دے چل رہے ہیں اگوں کر رہے ہیں یا اللہ تو وہ کہہ رہے ہیں یا جنید دل چ خیال آیا آپ اللہ اللہ پیا کرتا ہے مینو جنید تو لائی رکھیا سو یہ یا سوچ آئی زمین پانی کے اندر ڈبنا شروع جب ہوں تک پانی پہنچیا تو چیخ دار ماری آتا حضرت میں گیا جے بچا لو. وہ جڑا آتا سی اللہ اللہ نے یہ آپ اللہ اللہ کرتا مینو جنید بلائی کھڑا ہے انہوں اللہ بھول گیا کہتا حضرت مینو بچایا جے حضرت مینو بچایا جے قربان جاواں آپ سرکار نے جنید بغدادی نے ویکھیا ڈبدیاں فرمایا چیچی پائی آندا میرے دل دے اندر خیال آیا آپ رب پیا کردا ہے مینو اپنے نام تے لایا سو. آپ نے فرمایا اللہ دے بندے جنید تک اپڑیا نہیں رب تک کتھوں پہنچے گے. ادھر دیکھو اگر بت تے ولی ایک جیسے ہون حضور نے فرمایا نظر الی وجہ علی یعنی عبادت علی دے چہرہ تکنا عبادت. حدیث فرمایا علی دا چہرہ تکنا بت دا چہرہ تکنا بھابی دا چہرہ تکنا منوسی لو سدنی ہر ویلے 12 بجے رہتے ہیں سکھا والے کیوں جو نور خدا دا پیا ہوئے اس آگے جو نور کالا ہی ہوتا مڑ کٹا بن کے آیا ہے تو جی کوئی ہو رہے تو اگلا رہتا بھی گیا وہ نہ کوئی نور کتوں لبنا جہاں نور نہ من نور کیون آوے نور منن تے چہرے تے رونا چاہ قسم خدا دی میری خشکی
میری خشکی جناب ہے بتاؤ جا کرمیا سدکے جاوا کرمیا تینوں ویکھی ولی ولی دے بھاگے بڑا فرق ہے اللہ دے بندے ولی ویکھیے تو رب یاد آئے یہ ویکھے شیطان یاد آ جاتا ہے ایک بندہ سی توجہ شاید شادی نے لکھی گل ہاں ایک مائی سی چاہے جی گزرے بہت اگلا بد مذہب جب بندہ سی تو ایڈا تھوڑا سی رہ رب کا نا مائی کوئی ایک بیبی کہن لگی گل آ اس جہیز نو کہن لگی بڑا عربی دان سی بڑا عربی دان سی ہے موسلی مطلب بد مذہب سی کھڑ کے نا باؤں آدھی ارا لے گئے سیدھی فوٹوگرافر کی دکان سے سامنے کر کے نا آدھی یہو جا یہ گل کر کے رکھی سامنے جاہد نے پوچھا انہیں بی بی بھائی خدا یہ اللہ تیرا بھلا کرے تم کیتا کی میرے نال دکاندار دے سامنے لے کے آخیا یہو جا تو پھر پیچھا مڑ پی مینو نہیں سر لگی تو کدے ہاتھ لے آتے انہیں کون میں آخیا جی مجھے شیطان کی شکل بنا دے تو انہیں بھائی میں تو ویکھے ہی کون نہیں انہیں میں تینوں بکھایا میں یہو جا بنا دے صدقے جاواں رب العالمین سرکار ہے تو صدقے جاؤ اللہ دیا بندیا میاں حضور اعلی حضرت پیر سید مہر علی شاہ جیسے دے دیکھنے نال رب یاد آ جاتا ہے معلوم ہوا اہل اللہ تے غیر اللہ رب والے تے شیطان والے یہاں بڑا فرق ہے یہاں وکھرا وکھرا سمجھنا غیر اللہ نو جناب جی انہوں نہ عزت دینی نہ وہ مننی تے اللہ دے ولیاں دی عزت شان احترام عقیدت سارا کچھ مننا یہاں دونوں وکھرا وکھرا مننا یہ ہے سنیت یہاں دونوں رلا کے ایک جیسا مننا یہ ہے وہابیت ہوں سمجھ لگی ہے بھابی دی آج بس نبیاں ولیاں پاکاں تے اے بتاں نو سارا ایک جیسا سمجھنا یہ کی ہے انہوں وکھرا سمجھنا بتاں دے پلے کھ نہ سمجھنا نبیاں دے پلے ساری خدائی سمجھنا نبیاں نو خدائی دا مالک سمجھنا اللہ دے دتی شان ہر شان انہوں دے اندر مننا یہ ہے سنیت اہل اللہ تے غیر اللہ رب والے تے شیطان والے غیر اللہ اللہ دے غیر انہاں وچ یہی فرق ہے جڑا نہ سمجھیا ہو ماریا گیا جڑا سمجھ گیا ہو تاریا گیا موضوع تو کافی لمبا ہے یہ میں سمیٹن کی کوشش کی تھی امید ہے کچھ نہ کچھ گل پلے پائے گئی ہو نہیں سمجھ لگی جڑے اپنے بیٹھے نے انہوں دے پلے تو پائے گئی ہونی ہے تو جڑا دوجا کوئی ہونا نا باہر لا وہ جی پہلو ہی سی وہ بھی نکل گئی ہونی پتا کیوں اس واسطے کہ نہ پڑھیا ہوتا لا الہ الا اللہ مولوی رسول اللہ جنہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا ہوئے حق بات میں تسلیم کرتا ہے وہ ہاتھ دے اگے سر چکاتا ہے یہ آدھے وہ نہیں منیا تو پھر جناب دم خراب ہو جانا مننا تو ہے کون پر اصا کسی نے کی مننا ایسا اپنی قوم کی اکھاں کھولنی ہے اپنے مسلمانوں کو دسنا بیلی جو اکھاں کھول کے رکھا جائے چاہے سپ ٹھوئے اس راہ کے اندر توڑتے نہیں اللہ سونا یہاں سپاں تو بچائی رکھے میں ہالے کیتا کچھ نہیں میں تمہیں آخیا بھابیاں کا میں جواب دینا یہ میں کوئی جواب ہالے نہیں دتا اللہ کی مہربانی جب میں ڈٹ کے پورا جواب چ دیتا نا تو بھابیاں مکان ویچنے لگ جانے باہر کے بندیاں سوکھ ہو جانی ہے مکان بڑے سستے لبن گے انشاءاللہ العزیز اسی طرح یہ سلسلہ جاری رکھاں گے اور اللہ رب العالمین غوث پاک سرکار دے جوڑیاں دا صدقہ سنی صحیح مذہب حق دی پہچان عطا فرماوے آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین مار مار سٹ دیا اور تیریاں یاداں نے مار مار سٹ دیا اور تیریاں یاداں نے جدوں نام لیا تیرا
عہد پکیندے گزر گئی عہد نال احمد رلیندے گزر گئی ورد جنا کی تیریاں رضا میں جدوں نام لیا تیرا گلیاں بلا نے مار مار سٹ دیا ساریاں پناہ نے دین نبی دے وچ او ساریاں پناہ نے جدوں نام لیا تیرا کلیاں بلا نے مار مار سٹ دیاں تیریاں یاداں نے جدوں نام لیا تیرا کلیاں بلا نے اور غور ہوئے درد تیرے عشق دو شکر تو میٹھا درد تیرے عشق دو درد تیرے عشق دو وہ شکر تو میٹھا ہے اساں تے نہیں چکھیا پر چکھیاں نو ڈٹھا علاج نہیں منگتے پردے ہو کے اتحان علاج نہیں منگتے پردے ہو کے اتحان نہ جدوں نام لیا تیرا کلیاں بلا نے مار مار سٹ دیا حضور دے کملے دیوانے مہو جماؤن دے سرکار دے کملے دیوانے مہو جماؤن دے جڑے آندے عاشق آتے جنتاں جان گے بھئی جان گے کملے دیوانے مہو جماؤن دے حضور دے کملے دیوانے مہو جماؤن دے جدوں دی حضور دی غلام سان ملی ہے صدقے میں جاواں یارو عرشاں دے مہمان دے کملے دیوانے مہو جماؤن دے سرکار دے کملے دیوانے مہو جماؤن دے جڑے آندے عاشق آتے جنتاں جان گے بھئی جان گے کملے دیوانے مہو جماؤن دے سرکار دے
کمرے دیوانے نوجوان نے تینوں میرے آقا دیا شانوں دا حساب نہیں پوری کائنات وچ آقا دا جواب نہیں تینوں میرے آقا دیا شانوں دا حساب نہیں پوری کائنات وچ آقا دا جواب نہیں سارے نبی رل کے بھی نہیں آدی شان دے بھائی شان دے آقا میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا او میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا کوئی سہارا نہیں میرا تیرا مان سونیا میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا میرے آقا میری جان سونیا کوئی سہارا نہیں میرا تیرا مان سونیا میرے آقا میرے مولا رل کے دشمن سارے تیرے چارے پاسے پائے گھیرے میرے کملی والے نے لکھایا سی انہیں گھیرا بھی پیا پھر کد بھی لیا رل کے دشمن سارے تیرے چارے پاسے پائے گھیرے اور رل کے دشمن سارے تیرے چارے پاسے پائے گھیرے رل کے دشمن چارے پاسے پائے گھیرے اور بنا تیرے سادہ نہیں ہو نگہبان سونیا میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا کوئی سہارا نہیں ہو میرا تیرا مان سونیا میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا کرو انگلی دا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا او مٹ جاوے دا نام تے نشان سونیا میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا کی یہودی کی عیسائی واج پائی سب گلائی کی یہودی کی عیسائی واج پائی سب گلائی نال فوجا نے اٹھایا طوفان سونیا میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا کوئی سہارا نہیں ہو میرا تیرا عرض کیتی تیرے کشتی ڈول دی ہے سون کشتی ڈول دی ہے سون کشتی فکر کروں میرا توے کشتی بان سونیا میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا کوئی سہارا نہیں ہو میرا تیرا مان سونیا میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا لو جی اج اتے ہی ختم کرنے ہیں دعائی الفاظ دے نال اللہ سونا حبیب دے صدقے ساڈی مدد ہر ہر قدم تے فرمائے ہر ہر قدم دے ساڈی امداد فرمائے اللہ محمد رسول اللہ اگر کوئی مالک حلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے توڑ پیش کریں جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں ہم خون معاف کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کلال پیدا ہو سکا فضل احمد زندہ باد